السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ تو خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہو گئے. تو ناول پڑھ لیں. آپ لوگوں کے لیے میں ناول پڑھتی ہوں تو امید ہے کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں گے. تو بے شک میرا گلا خراب ہے، پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ لوں. اور پچھلے دنوں تو بہت زیادہ طبیعت خراب تھی تو جس وجہ سے نہیں پڑھ پائی. تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے کچھ درد ایسے بھی، اور اس کا شگفتہ رواج لکھا ہے. بہت ہی اچھا ناول ہے. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا. اور ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا. تو چلیے اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف. ہر طرف خاموشی تھی. کمرے میں بالکل ہی اندھیرا تھا، لیکن اس کمرے کے اندر بیٹھے شخص کے اندر یادوں کا شور مچا ہوا تھا. درد اور تکلیف کی کس شدت سے وہ گزر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا. کچھ رشتے بہت اہم ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارا نصیب نہیں ہوتے. کچھ دوست ہماری زندگی ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتے. کبھی کبھی محبت جو ہمیں سکون دیتی ہے تقدیر اسے ہمارے لیے مزید تکلیف کا باعث بنا دیتی ہے. جب ہمیں اپنی اس محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے. پاپا سعد نے مجھ سے ٹافی چھین لی ہے. دنیسی رمشا احتشام کو اپنے بھائی کی شکایت لگا رہی تھی. سعد بیٹا ایسے نہیں کرتے. احتشام نے پاس کرے سعد کو آنکھیں دکھائی تھی. پاپا اس نے مجھ سے بسکٹ چھین لیے تھے اس لیے میں نے ٹافی چھینی. سعد اپنی صفائی دے رہا تھا. تم دونوں بس ایک دوسرے سے چیزیں ہی چھینتے رہنا ہے. احتشام ان دونوں کو پیار سے گلے لگا لیتا ہے. ارے یہ دونوں ادھر ہی ہیں، میں انہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں. کنزا ان دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ہی آ گئی. ہاں میرے پاس ہیں یہ دونوں. احتشام نے ایک نظر کنزا پر ڈالی. خوبصورت سی آنکھیں ویرانی سے بھرپور تھی جس وجہ سے احتشام تھا، لیکن احتشام کو اس بات کی کب پرواہ تھی. آ جاؤ بچوں، سونے کا ٹائم ہو گیا ہے. کنزا ان دونوں کو لے کر روم میں چلی گئی. احتشام پھر ایک سوچ کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. احتشام تم آج پھر لیٹ آئے. مس باؤس کی کلاس لے رہی تھی. ہاں وہ دیر سے آنکھ کھلی. احتشام اپنی صفائی دے رہا تھا. وہ تو روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے. مصباح نے اسے آنکھیں دکھائی. ہاں تو کیا کروں، معصوم سا بندہ ہوں، نہیں کھل پاتی آنکھ. احتشام نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا. اچھا یہ خود کو معصوم کہہ کر معصومیت کی انسلٹ نہیں کرو پلیز. تم مصباح سے چڑھا رہی تھی. اچھا جی تو پھر کیا کہوں. احتشام نے اس کی کالی سی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا. پتہ نہیں کیا کہتا ہے. مصباح نے غصے سے منہ موڑ لیا تھا. وہ اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی تھی، اس لیے بات کو بدلنے لگی تھی. احتشام اس کی اس عادت سے واقف تھا، اس لیے ہمیشہ اسے ایسے ہی دکھا کرتا تھا، ورنہ فل کانفیڈنس والی مصباح سے بچنا آسان نہیں ہوتا تھا. مجھے نہیں پتا. مصباح نے ابھی بھی منہ موڑا ہوا تھا. مجھے بتاؤ کیا کہنا تھا تم نے. احتشام ضد لگا کر کھڑا ہو گیا. بالکل اس کے سامنے مصباح کی نظریں اب جھکی ہوئی تھی. احتشام اسے اپنی آنکھوں میں سمو رہا تھا. چلو کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے. مصباح نے کلاس کی طرف تیز قدم بڑھا دیے تھے. احتشام بھی اس کے پیچھے ہی چلنے لگا تھا. آج کل اس سوشل میڈیا پر جو ایک لڑکا اور لڑکی اکیلے میں بات کرتے ہیں تو اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا ایک لڑکی اور لڑکا اکیلے میں ملاقات کے دوران بات کرتے ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ بات سن کر ہی لڑکی طرف گئی تھی جو خود کو پاکیزہ سمجھتی تھی. اس کی اصل اوقات تو یہ تھی کہ وہ خود کو باپردہ کہہ کر سب عورتوں کو پردے کی دعوت دیتی تھی. کسی کا تھوڑا سا پردہ اتار جاتا تھا تو وہ اس پہ غصہ کرنے لگ جاتی تھی. تو خود اس کی اوقات یہ تھی کہ وہ اپنے دوست سے کتنی دیر تنہائی میں بات کرتی رہتی تھی. ہاں کوئی غلط بات نہیں کرتی تھی وہ، لیکن بات تو کرتی تھی نا. وہ نامحرم ہی تو تھا اس کے لیے. تو پھر وہ اس سے اتنے نرم لہجے میں بات کیوں کرتی تھی. وہ آج سمجھ پائی تھی شاید کہ وہ غلط کرتی ہے، بہت غلط کرتی ہے. بے شک جتنی نمازیں بھی پڑھ لو، روزے رکھ لو، لیکن کسی مرد سے تنہائی میں بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آج کے اس فتنے کے دور میں کسی بھی مرد کا کوئی بھروسہ نہیں. وہ لڑکیوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ تو ایسا نہیں ہے. وہ تو میری ہی بہت عزت کرتا ہے. شیطان نے ایک دفعہ ولگلانے کی کوشش کی تھی. محبت ہونا فطری امر ہے، لیکن پھر اس کے پیچھے لگ جانا اور اپنی حد کراس کر دیا نا محبت نہیں ہوس بن جاتی ہے. لیکن اس نے تو مجھے کبھی چھوا بھی نہیں. ایک دفعہ پھر وہ اپنے محبوب کی صفائی دے رہی تھی خود کو، اور وہ جو سچی محبت کرتے ہیں وہ نکاح کرتے ہیں تو کیا وہ مجھ سے نکاح کرے گا. وہ سوچنے لگی تھی لیکن میرے گھر والے تو کبھی بھی رشتہ باہر نہیں کرتے، تو پھر میرا اس سے نکاح کیسے ہوگا. تو گویا وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا. میں گناہ کر رہی ہوں. اور رونے لگی تھی. ایک بیان نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا. تو خدا اسے ہدایت دے رہا تھا. بے شک خدا جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. میں نے ناشتہ تیار کر دیا ہے، آپ آ کے ناشتہ کر لیں. کنزا احتشام کو بلانے آئی تھی. مجھے نہیں کرنا ناشتہ، اور مہربانی کر کے میری خدمتیں کر کے میرے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرنا چھوڑ دو. میرے دل میں تم کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بنا پاؤ گی.
एहतेशाम ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। किज़ा के आते ही भड़क उठा और बगैर नाश्ता तक के ही चला गया। ये तो रोज़ का मामूल था। एहतेशाम किज़ा के किसी भी गलत किए के बगैर उसे डांट देता था और वो समझ कर जाती। उसने कभी एक लफ्ज़ भी अपने दफ़ा में नहीं बोला था। आज भी वो चुप करके किचन में आ गई थी और बच्चों का नाश्ता बनाने लगी। फिर उसे अपनी सास कुलसूम बेगम का नाश्ता भी बनाना था। एहतेशाम ऑफिस पहुंच चुका था। रोज़ की तरह आज भी उसका दिल नहीं लग रहा था, लेकिन उसे दिल भी लगाना था क्योंकि उसे पहले भी बहुत नुकसान हो चुका था अपनी लापरवाही की वजह से। अब वो मज़ीद कोई भी लेकिन उसे दिल भी लगाना था क्योंकि उसे पहले भी बहुत नुकसान हो चुका था अपनी लापरवाही की वजह से। अब वो मज़ीद कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर उसे सारी तफसील दी थी और काम पर लग गया था। बिस्वा तुम इधर बैठी हो, मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा हूँ। एहतेशाम ने आते ही गिला किया था। हाँ, बस मेरा दिल कर रहा था कहीं खामोशी सी जगह पर जाकर बैठ रहा हूँ, इसलिए इधर आ गया। बिस्वा ने किसी सोच में गुम बैठे ही सर उठाकर उसे जवाब दिया। अच्छा जी, और आज ये क्यों कह रहा है, वजह बताओ मुझे। एहतेशाम उसके करीब होकर बैठ गया। बस ऐसे ही, बिस्वा ने लापरवाही से कहा। बिस्वा, एक तो तुम किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देती। एहतेशाम ने मुंह फैलाकर कहा। किस बात का सही से जवाब नहीं दिया मैंने? बिस्वा ने अपनी सारी तवज्जो उसकी तरफ कर ली थी। कोई बात हो तो बताओ, एहतेशाम उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा। चलो कोई एक तो बता दो। विस्मा ने भी आज उसकी आंखों में आंखें डाल दी थी। ये कल रात को मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, तो तुमने कहा मुझे नींद आई है और मेरी बात का जवाब दिए बिना ही सो गई। एहतेशाम ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तो क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? विस्मा ने उसकी आंखों में झांक कर सवाल किया। जानता हूँ, पर इजहार चाहता हूँ। एहतेशाम ने उसकी आंखों को समोक कर कहा। इजहार किया तो था, बिस्वा ने जवाब दिया। हाँ, 1 साल पहले। एहतेशाम ने मुंह फैलाया। मेरी तरफ तो नहीं करती ना इजहार, जो हर रोज़ 10 बार तुम्हें बताता हूँ कि आई लव यू। एहतेशाम ने उसके हाथ पर जोर देकर दबाते हुए कहा। क्या इज़हार ज़रूरी है? तुम मुझे रोज़ ना भी बताओ तो भी मुझे यकीन है कि एहतेशाम रज़ा सिर्फ मिसबा अली से ही मोहब्बत करता है। मिसबा ने अपना दूसरा हाथ एहतेशाम के हाथ पे रखते हुए कहा। अच्छा जी, तो तुम इज़हार करोगी तो क्या हो जाएगा भला? एहतेशाम की सुई अभी भी उसी बात पर अटकी हुई थी। यार, आई लव यू। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी आरज़ू हो, मेरा सब कुछ हो, मेरे जीने की वजह हो। मैंने जो महरूमियाँ देखी हैं इन सबको तुम एक ने आकर ख़त्म कर दिया। मेरे हर दर्द में मेरा सुकून बने तुम, मेरे हर आंसू को तुमने अपनी पोरों पे चुन लिया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ। एहतेशाम का इजहार से डरती हूँ कि कहीं तुम मगरूर ना हो जाओ, कहीं तुम मेरी कदर करना ना छोड़ दो। एहतेशाम, अगर किसी दिन तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं मर जाऊंगी। मिस्बा कहते कहते रोने लग गई थी और एहतेशाम जो उसे खामोशी से सुन रहा था अब उसे चुप कराने में लग गया था। प्लीज़ मिसबा, चुप कर जाओ। मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूँगा मेरी जान, प्रॉमिस। मिसबा ने हाथ आगे बढ़ा कर दिए और एहतेशाम ने उसका हाथ पे हाथ रख कर पक्का प्रॉमिस कर दिया कि वो वक़्त कभी नहीं आएगा जब एहतेशाम मिसबा की कदर नहीं करेगा। वो खड़ी हो चुकी थी। उसने वज़ू करके खुदा के आगे सजदा किया था। रो के गिराकर माफ़ी मांगी थी उसने अपने गुनाहों की। बेशक खुदा माफ़ करने वाला है। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने महबूब से कोई वास्ता नहीं रखेगी, वो उसे छोड़ देगी। हाँ, खुदा की रज़ा की खातिर वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो दर्द और तकलीफ़ से गुज़र रही थी, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत से दूर होना था। अरे किन सोचों में गुम बैठी हो? उठ के कोई काम धंधा भी कर लिया करो। सारा दिन आराम फरमाती हो। उसकी सौतेली अम्मा उसे आवाज़ें लगा रही थी। अभी सालन बनाकर तो वो आई थी, सारा काम तो वो खुद करती थी। फिर भी आज थोड़ी सी देर हो गई थी तो उसे बातें सुनने को मिल रही थी। आज मेरा भाई आ रहा है, इसके लिए अच्छा सा खाना बना दो। अम्मा ने तुम्हारे रिश्ते के लिए कहा है तो वसीम तुम्हें देखने आ रहा है। अब बस करो ये पढ़ाई और अपने घर की हो जाओ, ताकि मैं भी अपने फ़र्ज़ से संतुष्ट हो जाऊँ। उसकी माँ अब बोलती ही जा रही थी और वो खामोशी से उठकर अपना काम करने लग गई थी। अब ये सब वो कैसे बताएगी? फिर कौन उसे हौसला देगा कि सब्र करो? एक ही तो उसका दोस्त था जिसे वो खुदा की रज़ा के लिए छोड़ने का फ़ैसला कर चुकी थी। तो फिर खुदा है ना, बस इसी से अपने दिल की बातें करूँगी। अब से मैं इसने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराने लगी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? शमीम बेगम साड़ी का पल्लू पकड़े किंजा के पास आ गई थी, जो अभी रफ से हुलिये में बैठकर सेल्फ पे अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप में लगी हुई थी। मामा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने को, आप ही जाएं। किंजा ने लापरवाही से कहा। अरे क्या हो गया है तुम्हें? आज कुलसूम के बेटे की है सालगिरह है, एहतेशाम रज़ा की
और तुम इधर जाने के लिए इनकार कर रही हो। शमीम बेगम उसे हैरानगी से देख रही थी, जो पहले तो बहाने बनाती थी अपनी खाला के घर जाने के लिए और आज इनकार कर रही थी। मम्मा क्या करना है जाकर, एहतशाम तो हर वक्त एटीट्यूड दिखाता रहता है, बात भी बहुत कम करता है मुझसे, और आज तो फिर उसके काफ़ी फ्रेंड्स आए होंगे, वो बिल्कुल ही मुझे टाइम नहीं देगा। किंजा ने दुखी लहजे में कहा। कितनी मोहब्बत करती थी वो एहतशाम से ही, लेकिन एहतशाम ने हमेशा उसे खालाजाद कज़न से आगे कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। अच्छा तुम आओ तो सही, मैं कुलसूम बेगम से बात करूँगी, वो उसे समझाएगी। शमीम बेगम उसने उससे के बालों को प्यार से झुलाते हुए कहा। वो उठकर तैयार हो गई थी कि चलो दीदार ही सही। आधे घंटे की मुसाफत पर रज़ा हाउस था, जो इस इलाके की सबसे बड़ी कोठी थी, आज लाइट से चमक रही थी। रज़ा साहब अपने इकलौते बेटे एहतशाम रज़ा की सालगिरह हर साल बहुत धूमधाम से मनाते थे। एहतशाम भी अपने सब फ्रेंड्स को इनवाइट करता था, लेकिन मिसबा कभी नहीं आ सकी क्योंकि उसकी फैमिली सिक थी। लेकिन दूसरे दिन एहतशाम का गिफ्ट उसे मिल जाता था। एहतशाम ने किंजर से गिफ्ट लेने के बाद उसे कोई ख़ास गिफ्ट नहीं करवाई थी। अलबत्ता कुलसूम बेगम ने ही उसे वार्न भी किया था कि किंजर कैसे बातें की करो, लेकिन उसे इन बातों की भी कोई परवाह नहीं थी। गेस्ट सब जा चुके थे, किंजर अभी इधर ही थी, लेकिन एहतशाम उसे इग्नोर करके सेल पर लगा हुआ था। किंजर के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो सबक के घूंट पीकर बैठी रही। आज मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, खाना अच्छे से तैयार कर देना और अपना हुलिया भी कुछ बेहतर कर लेना। इन सब की बीवियाँ भी साथ आने वाली हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम ये मस्कीन शक्ल बनाकर उनके सामने जाओ और फिर बाद में मुझे बातें सुननी पड़े। एहतशाम शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी टाई बांधते हुए किंजा से मुखातिब था। किंजा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा था। स्किन कलर की शर्ट में वो बहुत प्यारा लग रहा था, फिर नज़र झुका ली थी। ठीक है, मैं तैयार रहूँगी, किंजा कहकर निकल गई थी। वैसे तो कुछ भी मुझसे बात नहीं कही करता, लेकिन आज ख़ास तौर पर लाकर नसीहत कर रहा है। चलो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए कि वो मुझे कुछ तो समझता है। किंजा दिल में सोचकर खुश हो रही थी। एहतशाम के जाने के बाद उसने अपना सारा दिन किचन में लगाकर हर किस्म की डिश तैयार की थी। साथ में मुलाजमा भी उसकी मदद कर रही थी, लेकिन उसका दिल कर रहा था कि सारा काम वो खुद अपने हाथों से करे, इसलिए वो खुद मुलाजमा को किसी और काम पे लगा ले देती थी। जाओ तुम बच्चों को नहला दो, किज़ा ने उसे भेज दिया। शाम को उसने ब्लैक कलर का ड्रेस निकाल कर पहन लिया और हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया। खुद को एक दफ़ा आईने में देखते हुए वो खुद से शर्मा गई थी। काश के एहतशाम मुझे सच्चे दिल से अपना लेता तो आज वो मेरी नज़र उतारने ना लगता। कंजा सोच के गहरे भंवर में चली गई थी और आंसू की एक लड़ी चेहरे पर बह गई थी। रात को सारे गेस्ट आ गए थे। सब एहतशाम और किंजा की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। खाना बहुत अच्छा बना है भाभी, एहतशाम के एक दोस्त ने कहा, और बाकी सब भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एहतशाम सब कुछ देखकर मुतमईन हो गया। कितने दिनों बाद उसने किंजा को खूबसूरत सा तैयार होकर गपशप लगाते देखा था, जो आज वो इसके दोस्तों की बीवियों से लगा रही थी। ऐसे महसूस करा रही थी जैसे उसे सारे ज़माने की खुशी मिली हुई है। कोई क्या जानता था कि शादी की पहली रात ही एहतशाम ने उसे खुद से दूर करके इस नफरत का इजहार कर दिया था, और फिर 1 साल गुजर जाने के बाद भी वो इसकी नफ़रत बर्दाश्त कर रही थी। सब गेस्ट जा चुके थे। आज एहतशाम ने पहली बार उसे प्यार से शुक्रिया कहा था। शुक्रिया किस बात का? एहतशाम किंजा ने बात करनी चाहिए थी। इस बात का कि तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख ली, एहतशाम ने मुस्कुराकर कहा था, और किंजा के दिल में सुकून सा उतर आया था। मुस्कुराते हुए, आप बहुत अच्छे लगते हैं एहतशाम, किंजा कहकर रूम से निकल गई और एहतशाम को कहीं पीछे छोड़ आई थी यादों में। एहतशाम तुम बहुत बुरे हो, मिसबा उसे गिला दे रही थी, और तुम बहुत अच्छी हो, एहतशाम उससे मुस्कुराकर चिढ़ा रहा था। एहतशाम तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस लड़की से इतना फ्री होकर बात करने की? मिसबा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। तो क्या तुम जेलस हो रही हो? एहतशाम ने तो क्या तुम जेलस हो रही है? एहतशाम ने उसे गौर से देखते हुए पूछा था। हाँ क्यों? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और से बात करो। मिसबा ने रोनी सूरत बनाए हुए थी। ओहो, तुम भी ना मिसबा? एहतशाम उसके पास आके उसका हाथ थाम चुका था और चेहरे पर आई बालों की लीट को पीछे कर रहा था। हाँ क्या मैं भी? मिसबा ने उसे आंखें दिखाई थी। यही कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, मुझे मासूम पर? एहतशाम ने मासूम बनने की एक्टिंग की थी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम कितने मासूम हो, बस मुस्कुरा कर किसी और को भी अपना दीवाना बना लेते हो। मिसबा ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया था। अरे किसको? मेरी मुस्कुराहट ने दीवाना बनाया है? एहतशाम ने जान बनने की कोशिश की थी। मुझे। मिसबा घास को तोड़ने लगी थी, साथ में मुंह भी फुला के बैठी थी। अच्छा तो ये तो मुझे आज पता चला कि तुम मेरी मुस्कुराहट की दीवानी हो। वो एहतशाम मुस्कुराया था। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा नहीं मुस्कुराओ तुम, वजह
تم ورنہ مصباح نے اس کی طرف انگلی کر کے اسے وان کیا تھا۔ ورنہ کیا؟ احتشام نے اس کی انگلی پکڑ لی تھی۔ ورنہ مجھے تم پہ پیار آ جائے گا اور میں بھول جاؤں گی کہ تھوڑی دیر پہلے تم کسی اور لڑکی سے مسکرا کر فلرٹ کر رہے تھے۔ مصباح نے منہ پھلایا ہوا تھا۔ اچھا بابا معاف کر دو، اس نے بس مجھ سے کچھ ہیلپ مانگی تھی تو میں نے مسکرا کر اسے سمجھا دیا تھا۔ احتشام اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا اور آخر مصباح کو اپنے خوبصورت مسکراتے ہوئے محبوب پر رحم آ ہی گیا تھا جو اب مسکرا پڑی۔ وسیم دیکھو بھائی، میری بیٹی بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تم اسے ہمیشہ خوش رکھو گے، مجھے پورا یقین ہے تم پہ، اس لیے تمہیں اس کا ہاتھ سونپ رہی ہوں۔ ورنہ تو رشتوں کی کمی نہیں ہے میری بیٹی کے لیے۔ اس کی امی اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ ہاں کرنی بھی تھی، آخر کو مفت میں لینے والا تھا اس کو جہیز کا ایک پیسہ بھی سکینہ بیگم اس کو نہیں دینے والی تھی۔ باجی آپ فکر ہی نہ کریں، میں اسے اپنے ہاتھوں کا پھولا بنا کر رکھوں گا۔ وسیم کو تو وہ لڑکی پسند آ گئی تھی، اس لیے اب وہ جلد سے جلد اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے کچھ پیسے اپنی بہن کو پکڑا گیا تھا کچھ لے دے گی اس کو، پر سکینہ بیگم نے وہ پیسے بھی اپنے صندوق میں ڈال دیے تھے۔ ویسے بھی اس کی بیٹی کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ تو عبایا پہن کر یوں نہیں جاتی تھی۔ آج وہ کسی اور کے نام کے ساتھ بن چکی تھی، اس کی آنکھ سے آنسو لڑی کی طرح نکلے تھے۔ کیا میں اسے بتاؤں کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا بھی، پھر سیل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں بھی پھر اسی گناہ کی طرف جا رہی ہوں جس گناہ کی معافی مانگ چکی ہوں۔ نہیں میں نہیں کروں گی اسے کال کہی ضمیر کی آواز نے اسے پھر اس کی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ وہ سیل رکھ کر اٹھ گئی تھی۔ ماما آج کدھر کی تیاری ہے؟ احتشام نے کلثوم بیگم کو بند کر نکلتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ تمہارا رشتہ مانگنے جا رہی ہوں، کلثوم نے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا۔ رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ احتشام پانی پیتے رک گیا تھا۔ ارے اور کس کے ساتھ؟ اپنی کنزا کے ساتھ۔ کلثوم نے بہت پیار سے اسے دیکھا کر اپنا فیصلہ سنایا۔ ماما میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، احتشام نے غصے سے کہا۔ میں تم سے کب پوچھ رہی ہوں کہ تم شادی کر رہے ہو یا نہیں؟ میں بس فیصلہ کر چکی ہوں کہ کنزا ہی اس گھر کی دلہن بنے گی۔ کلثوم بیگم نے اسے ایک بار پھر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن ماما میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور وہی آج آپ کو بتانے والا تھا۔ احتشام نے اپنا لہجہ کچھ نرم کیا۔ تو پیار کا مطلب یہ کب سے ہو گیا کہ اس سے شادی کر لو؟ کلثوم نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ ماما میں اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، احتشام نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والی احتشام، میں جا کر کنزا سے تمہارا رشتہ طے کر کے آؤں گی۔ کلثوم بیگم نے باہر نکلنے کی ماما آپ میری بات تو سنیں۔ احتشام اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ جلدی سے ڈرائیور کے ساتھ نکل چکی تھی۔ احتشام سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا۔ کلثوم بیگم رشتہ طے کر آئی تھی لیکن احتشام اس سے انکاری تھا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، مجبوراً رضا صاحب کو بیچ میں آنا پڑا اور کلثوم بیگم سے ایک دفعہ مصباح کے گھر جانے کی بات کی، وہ بھی بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر چلی گئی، لیکن اندر ہی اندر کوئی اور پلاننگ وہ کر چکی تھی۔ انہیں مصباح کا گھر بار اور فیملی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، وہ انکار کر کے واپس آ چکی تھی اور ایک دفعہ پھر ماں بیٹے کے درمیان سرد جنگ چھڑ چکی تھی۔ بیٹا آخر کب تک تم کنزا کو سزا دیتے رہو گے؟ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ کلثوم بیگم احتشام سے مخاطب تھی۔ پلیز ماما مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں ورنہ میں کہیں یہ بھول نہ بیٹھوں کہ آپ میری ماں ہیں، میری خوشیوں کی دشمن۔ احتشام نے بن دیکھے ہی کلثوم بیگم کو جانے کو کہا تھا۔ بیٹا معاف کر دو مجھے، میں خود غرض ہو گئی تھی لیکن اب مجھے میری غلطی کا احساس ہے۔ کلثوم بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مامی کوئی فائدہ نہیں اب معافی مانگنے کا اور نہ ہی میرا آپ کو معاف کر دینا، مجھے میری مصباح واپس لوٹ سکتا ہے، اس کے لیے پلیز آپ چلی جائیں یہاں سے۔ احتشام نے غصے اور غم سے اپنی مٹھیاں بند کر کے انہیں جانے کا کہا تھا۔ کلثوم بیگم مزید نہیں رکی تھی، وہ چلی گئی تھی۔ چائے کنزا اس کے لیے چائے لے کر آئی کھڑی تھی، اس نے کلثوم بیگم اور احتشام کی ساری گفتگو سن لی تھی لیکن وہ خاموش رہی تھی کیونکہ اس راز کو کچھ کھوجنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ احتشام نے چپ کر کے چائے اٹھا کر چائے پینی شروع کر دی تھی۔ مصباح دیکھو میری بات تو سنو، میں ضرور ماما کو منا لوں گا اور تم ہی میری دلہن بنو گی۔ احتشام مصباح کو منانے کی کوشش کر رہا تھا جو کل اس کی ممی کی تلخ باتوں کی وجہ سے شام سے ناراض تھی۔ یار بس کرو یہ جھوٹی تسلیاں دینا بند کرو مجھے، میں دیکھ چکی ہوں کل تمہاری امی کی آنکھیں میرے لیے نفرت اور وہ مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گی، مصباح نے ساکت چہرے سے کہا تھا۔
اچھا پتہ ہے مجھے کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے، لیکن انہیں میری خاطر ماننا ہی پڑے گا۔ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، لیکن اب میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ مصباح نے اس سے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا تو ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، منا لیں گے سب کو، فی الحال ہم اپنے کل کے لیے آج کیوں خراب کر رہے ہیں؟ چلو موڈ ٹھیک صحیح کرو۔ احتشام نے اسے پیار سے اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے کہا۔ مصباح نے اپنے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ احتشام میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، ورنہ جیسے ہمارے گھر والے نہیں مان رہے، اب ہمیں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، مصباح نے اسے کہہ رہی تھی۔ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا محبت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اسے پا لیے جائے میں تمہیں حاصل کر لوں؟ لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تو میں پھر بھی ساری زندگی تم سے ہی محبت کروں گا۔ احتشام نے اسے مزید قریب کر لیا۔ مصباح کو بھی اس کی قربت میں سکون مل گیا تھا۔ احتشام کیا کر رہے ہو؟ کنزا چہکتی ہوئی اس کے روم میں آئی تھی۔ اس بات سے جان کی یہ رشتہ احتشام کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ تم سے مطلب جو بھی کروں۔ احتشام جو سیل پر مصباح سے بات کر رہا تھا، اچانک سے اس کی انٹری پر غصہ ہو رہا تھا، اس لیے جواب بھی غصے میں ہی دیا۔ کیا ہو گیا ہے احتشام؟ اب تو تمہارا اور میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، تم اب بھی اتنا بھاؤ کیوں دکھا رہے ہو؟ کنزا نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ رشتہ ہو گیا مائی فوڈ، یہ رشتہ زبردستی ماما نے کیا ہے، میری اس میں کوئی مرضی شامل نہیں ہے، اس لیے تم بھول ہی جاؤ کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ احتشام غصے سے اسے وارن کرتا ہوا نکل گیا تھا اور کنزا آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی اپنے گھر چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی ہو؟ مجھے میسج کا رپلائی کیوں نہیں دے رہی ہو؟ یہ کوئی 10واں میسج تھا اس کا، لیکن اس نے ایک رپلائی بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے اپنے فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ دوسرے دن یونی میں اس کے پہنچتے ہی وہ وہاں آ گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس سے غصے سے پوچھ رہا تھا، جو آج اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے کہیں اور بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بات کر رہی تھی۔ تم کل سے مجھے اگنور کر رہی ہو، نہ میرے کسی میسج کا رپلائی کر رہی ہو، نہ میری کال اٹینڈ کر رہی ہو، آج ادھر آ کر بیٹھ گئی اور مجھے بلانا بھی پسند نہیں کیا۔ جانتی ہو کتنی تکلیف میں رات گزری ہے میں نے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے تو ہو تم جو مجھے رپلائی نہیں کر رہی؟ وہ دکھی لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اور اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ کیوں نہیں رکھو گی؟ وہ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں اپنے خدا کی رضا کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھے قربان کر رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ وہ جو اوپر بیٹھی ذات ہے نا، میں اس سے بھی محبت کرتی ہوں اور اب میں مزید گناہ گار نہیں بن سکتی، اس لیے اب تم بھی مجھے بھول جاؤ۔ اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہارا رشتہ لے کر آؤں گا، تمہیں اپنا بناؤں گا، میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، اب مزید کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں رہی، وہ کہتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم صرف میری ہو، میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، اس نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، جس کو اس نے سن کر ناگواری سے پیچھے مڑ کر دیکھا، پر رکی نہیں تھی۔ آج اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آئے؟ کنزا نیچے کچن میں کھڑی بار بار احتشام کو سوچ رہی تھی۔ آخرکار کافی انتظار کے بعد وہ اس کے روم میں چلی گئی۔ احتشام بستر سے ابھی تک نکلا نہیں تھا۔ آپ نے آفس نہیں جانا کیا جو ابھی تک سو رہے ہیں؟ کنزا نے تھوڑا سا قریب ہو کر کہا۔ احتشام نے ہلکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر یوں کر کے کروٹ بدل لی۔ کیا آج چھٹی کرنے کا ارادہ ہے؟ کنزا نے دوبارہ سوال دہرایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کنزا کو اس کی فکر ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ لگا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، پر پھر فوراً سے ہاتھ اٹھا لیا۔ احتشام کا جسم بہت زیادہ گرم تھا، وہ بخار میں تھا۔ احتشام، آپ کو تو بخار ہے، وہ کہتی ہوئی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ احتشام غنودگی میں تھا۔ کنزا نے جلدی سے نیچے آ کر ٹھنڈا پانی لے آئی اور اس کی پٹیاں کرنے لگی، لیکن پھر بھی بخار کی شدت میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اسے یہی نصیحت کی تھی کہ اس کی پٹیاں کرو۔ وہ سارا دن اس کے پاس رہی اور اس کی پٹیاں کرتی رہی۔ احتشام کو اب کچھ سکون تھا، وہ کنزا کی قربت محسوس کر سکتا تھا۔ پہلی بار کنزا اس کے اتنے قریب آئی تھی، کہیں دل میں ایک انجانا سا احساس پیدا ہوا تھا کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی پاس رہے۔ اس نے ہلکے سے آنکھیں کھول لی تھی۔ احتشام، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کنزا نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، احتشام نے آہستہ سے کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ کنزا کو بھی کچھ سکون مل گیا تھا۔
وہ ساری رات اس کے لیے جاگتی رہی۔ احتشام یہ سب محسوس کر چکا تھا، کہیں دل میں دستک ہو چکی تھی، کہیں سالوں سے جمی نفرت کی تہ اٹھنے لگی تھی۔ میں مصباح کو اپنی ماما کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بھی گھر میں کوشش کرو بات کرنے کی۔ احتشام مصباح کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ احتشام میں جانتی ہوں تمہاری ماما نہیں مانے گی، اس لیے مجھے گھر میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مصباح نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں نہیں مانے گی؟ میں انہیں منا کے رہوں گا۔ احتشام اٹھ کے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چلو جس دن منا لو گی نا اس دن میں بھی بات کر لوں گی، مصباح کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور ساتھ احتشام بھی اٹھ گیا اور دونوں کلاس کی طرف چل پڑے۔ ماما میں مصباح کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، احتشام ضد لگا کر بیٹھ گیا، اور میں بھی کنزا کے سوا کسی کو بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ کلثوم بیگم کی بھی وہی ضد تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر لے آئے کنزا کو اپنی بہو بنا کر۔ احتشام کھڑا ہو گیا۔ اچھا کدھر جاؤ گے گھر چھوڑ کر؟ کلثوم بیگم کو اس کی بات مذاق لگ رہی تھی۔ جدھر بھی جاؤں پر ادھر نہیں رہوں گا، احتشام کہتا ہوا نکل گیا تھا۔ کلثوم بیگم یہ سوچ کر بے فکری سے بیٹھ رہی تھی کہ رات تک واپس آ جائے گا، لیکن رات کو بھی وہ واپس نہیں آیا۔ اب کلثوم بیگم کو بھی اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ مسلسل اس کو کال کر رہی تھی، لیکن احتشام کال کاٹ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر کلثوم بیگم نے رضا صاحب سے اسے کال کروائی۔ تب بھی احتشام کی ایک ہی ضد تھی کہ مصباح کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ 2 دن بعد ہی کلثوم بیگم کو آخر ہار ماننی پڑی اور احتشام بھی واپس آ گیا۔ آخر وہ رشتہ لے کر جا رہے تھے مصباح کا۔ مصباح کی امی سکینہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ مصباح کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو توڑ دیں آپ ادھر سے، لیکن ہمیں انکار نہیں کریں۔ کلثوم بیگم کو ہر حال میں مصباح کی امی کو منانا تھا۔ آخرکار کچھ پیسوں کا لالچ دے کر سکینہ بیگم کو منا لیا گیا تھا۔ مصباح نے خدا کی رضا کی خاطر اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے احتشام کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کا سیل نمبر بھی بلیک لسٹ میں لگا دیا تھا، اور یونی میں بھی بالکل ہی اسے اگنور کرتی تھی۔ یہ سب احتشام سے برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے گھر میں ایک ہی ضد لگا رکھی تھی اور آخر اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ احتشام کی طبیعت اب کچھ سنبھل گئی تھی۔ 2 دن کنزا اس کے پاس ہی رہی، ہر وقت اس کا خیال رکھتی۔ احتشام کو بھی اس کا اپنا اس طرح خیال رکھنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ شاید کہیں دل میں کوئی احساس جگا، اپنائیت کا سعد اور رمشا احتشام سے بہت اٹیچ تھے۔ ان 2 دنوں میں بہت اداس ہو گئے تھے اور اب اپنے بابا کے ساتھ لگ کے بیٹھے تھے۔ کنزا کچن میں اس کے لیے سوپ تیار کر رہی تھی۔ کلثوم بیگم کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی طبیعت پوچھ لے، اور رضا صاحب 2 دن میں کافی دفعہ اس کی طبیعت پوچھ چکے تھے۔ پھر عام روٹین شروع ہو چکی تھی۔ احتشام نے آفس جانا شروع کر دیا تھا اور کنزا اس کا سارا دن انتظار کر رہی تھی، اور وہ آ کر کھانا کھا کر اپنے علیحدہ روم میں چلا گیا تھا۔ مصباح آج دلہن بن کر احتشام کی زندگی میں آ گئی تھی۔ خدا نے اسے اس کی نیکی کا صلہ دے دیا تھا۔ احتشام اسے پا کر بہت خوش تھا، اس کی زندگی کی ہر آرزو پوری ہو چکی تھی۔ کتنی دیر لگا دی آپ نے؟ احتشام مصباح نے آتے ہی گلہ کیا۔ یار کیا بتاؤں، دوستوں نے روک لیا تھا، آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ احتشام نے دیر سے آنے کی وضاحت کی۔ لال جوڑے میں ملبوس مصباح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو مصباح، احتشام کے اس کا ہاتھ پکڑ کر تعریف کی۔ مجھے پتہ ہے، مصباح نے ادب نیازی سے کہا۔ اچھا جی، تو میرے مصباح کو سب پتہ ہے؟ احتشام نے اس کی ٹھوڑی کو پیار سے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، مصباح نے سر ہلا دیا۔ مصباح پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، احتشام نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ مصباح شرم سے لال سرخ ہو رہی تھی۔ احتشام نے اسے منہ دکھائی میں سونے کے کنگن دیے تھے اور ساری عمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے ایک نیو زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ کنزا نے بال کھولے چھوڑے ہوئے تھے، ابھی نہا کر باہر نکلی تھی جب احتشام اچانک گھر میں داخل ہوا۔ کنزا اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ دوپٹہ سر پہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دوپٹہ بھی وہ کمرے میں بھول آئی تھی۔ احتشام کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کنزا نے شرم سے سر جھکا لیا تھا اور احتشام اس کے بعد سے گزر کے روم میں چلا گیا تھا۔ کہیں دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ احتشام اپنے دل پہ اختیار کھوتا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے اب کنزا کا معصوم چہرہ گردش کرنے لگا تھا۔ مصباح، یہ تمہارے لیے آج کا سوٹ ہے، اس کو ہی پہن کر نیچے آنا۔ کلثوم بیگم نے اس کو ایک پرپل کلر کا جوڑا پکڑایا تھا اور ساتھ ہی سختی سے تاکید بھی کر دی تھی کہ یہی جوڑا پہن کر آنا۔ مصباح نے وہ جوڑا پکڑ کے رکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ناشتے سے فارغ ہو گئی تو اس جوڑے کو اٹھا کر دیکھنے لگی، اور میرے خدایا، یہ کیسا لباس ہے جس کے بازو بھی بالکل نہیں ہے۔ مصباح کو اس سوٹ کو دیکھ کر حیرانگی ہو رہی تھی، وہ وہیں پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, मेहमान सारे आना शुरू हो गए हैं। एहतशाम इसको लेने आया तो अभी भी वो रात के लिबास में थी। एहतशाम इस सूट के बाजू बिल्कुल नहीं है और दुपट्टा भी बहुत बारीक है, और आपको तो पता है कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मिसबा ने इस सूट की तरफ इशारा करते हुए एहतशाम को बताया, तो क्या हो गया है, अगर पहले नहीं पहनती तो अब तुम खुद को बदल लो मेरी जान, क्योंकि अब तुम एक मिडिल क्लास लड़की नहीं रही, मिसेज एहतशाम रज़ा बन चुकी हो। एहतशाम ने उसके करीब आकर प्यार से कहा, लेकिन एहतशाम मैं ये बेहुदा लिबास नहीं पहनूंगी, मिसबा ने दांत पीसते हुए कहा। ओह मिसबा, जिद नहीं करो, जो मामा ड्रेस देकर गई हैं वो चुप करके पहन लो के नीचे आ जाओ। एहतशाम को इसकी बिला वजह की जिद पे गुस्सा आ रहा था, इसलिए ये तंग आकर कहने लगा, नहीं एहतशाम, मैं ये लिबास नहीं पहनूंगी। मिसबा अभी भी अपनी बात पर कायम थी। अच्छा ठीक है, जो भी कोई और मुकम्मल बाजू वाला है वो पहन लो, बट जल्दी से नीचे आ जाओ। आखिर एहतशाम को अपनी मोहब्बत के सामने हार मानना पड़ी। मिसबा ने भी सर हाँ में हिला दिया। एहतशाम के जाने के बाद मिसबा ने एक अच्छा सा जोड़ा निकाला, तो एहतशाम की अम्मी ने उन्हें पहन कपड़े देकर आई थी। सारे कपड़े स्लीवलेस थे, लेकिन उसने उनके बाजू लगवा लिए थे। इनमें से एक जोड़ा उसने पहन लिया था। अभी वो कमरे में ही खड़ी थी जब कुलसुम बेगम वहीं आ गई, और उसको ने पिंक कलर का बहुत कम फैंसी सूट और साथ में हल्के फुल्के कलर की बाजू में उसके साथ मैच में भी नहीं हो रही थी। इस सूट में मलबूस मिसबा उन्हें जहर लग रही थी। ये क्या है मिसबा, कुलसुम बेगम गुस्से से मुखातिब हुई। "ये क्या हुआ आंटी?" मिसबा ने हैरानगी से पूछा। "ये तुमने कौन सा सूट पहन लिया है?" कुलसुम बेगम ने उस पर गुस्से वाली नजर डाल ली थी। "आंटी, वो इस सूट को बाजू नहीं थी तो वो मैंने नहीं पहन लिया, मैंने ये पहन लिया।" मिसबा ने पूरे एतमाद से अपनी बात मुकम्मल की। कुलसुम बेगम को इस पर गुस्सा आया। "ये क्या तुम्हें पता है कि वो सूट एहतशाम की पसंद का था?" कुलसुम बेगम ने जानबूझकर सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने एहतशाम से पूछ कर ही ये सूट पहना है, मिसबा ने जवाब दिया। अच्छा, तभी वो मुझे कह रहा है कि मम्मा आप जाकर इसको समझाएं। कुलसुम बेगम ने अपने से एक झूठ गढ़ा। क्या कह रहे थे वो? मिसबा को फिक्र होने लगी। यही कि मैं शोहर हूँ और वो अब उसे मेरी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। कुलसुम बेगम जानबूझकर कह रही थी ये, तो फिर मैं क्या करूँ आंटी? मिसबा से ही सलाह मांग रही थी, जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तो फिर तुम ये सूट उतार के वही पहन लो, कुलसुम बेगम ने उसे मशवरा दिया। मिसबा कुछ देर टेंशन में रही, फिर अगर मजबूर होकर वो सूट पहनकर बाहर आ गई। सबकी नज़रें इस पर टिकी गई थी। बिलाशिबा वो खूबसूरत थी। एहतशाम ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया था और उसके साथ साथ चलने लगा था। मिसबा को बहुत अजीब सा लग रहा था ऐसे बगैर बाजू के सूट पहनकर, लेकिन वो एहतशाम को खुश देने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हाय भाभी, कैसी हैं आप? फ़हीम उसकी तरफ बढ़ा था और सलाम लेने के लिए हाथ आगे कर दिया था। मिसबा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसने हाथ आगे नहीं किया। तभी एहतशाम ने उसका हाथ पकड़कर फ़हीम के हाथ में दे दिया। मिसबा उसे हैरानगी से देख रही थी कि कोई मर्द कैसे अपनी बीवी का हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में दे सकता है, लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि वो अब कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं, बल्कि हाई सोसाइटी के तबके में आ चुकी है। यहाँ ऐसी बड़ी बड़ी बातों को बिल्कुल आम सी छोटी बातें समझाया जाता था। फ़हीम ने उसके हाथ को ज़ोर से दबाया था। मिसबा ने दर्द से नज़र उठाकर उसे देखा तो वो एक मकाराना मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। मिसबा ने ज़बरदस्ती हाथ छुड़ा लिया था और भागती हुई कमरे में आ गई थी। एहतशाम को उसका इस तरह भागकर आना बहुत बुरा लगा। इसने आते ही उसको से लड़ना शुरू कर दिया। क्या ज़रूरत थी ऐसे भागकर आने की? एहतशाम मुझे किन गंदी नज़रों से देख रहा था, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा था? मिसबा उसे रोते हुए कह रही थी। क्या हो गया है मिसबा? वो देख ही रहा था ना, तुम्हें खा तो नहीं रहा था ना? ये तो बहुत मामूली सी बात है, जब जिसका तुम इतना इशू बना रही हो। एहतशाम उस पर चलाने लगा। आपके लिए होगी मामूली बात, पर मेरे लिए नहीं है। मिसबा भी जवाबन चलाई थी और अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। बकवास बंद करो तुम अपनी। एहतशाम तारा सच कहती थी मम्मा, तुमसे शादी करके मैं बहुत पछताऊंगा, और वो बात सच साबित हो रही है। एहतशाम गुस्से से कहता हुआ निकल गया। मिसबा वहीं बैठकर उसकी इस तलख बातों को सोच रही कर रोने लगी। तो क्या यही थी मोहब्बत एहतशाम की, जो बस अब ख़त्म भी हो गई थी? मिसबा ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। कितनी देर वो बेबसी की मूरत बनी बैठी रही, फिर उठकर कपड़े तब्दील कर सो गई। उसे नहीं पता कि फिर कब एहतशाम आया और सो गया, उसे कोई खबर नहीं। वो ना ही एहतशाम ने उसे जगाना ज़रूरी समझा। मामा, मुझे ये दूध नहीं पीना। रिमशा जिद लगाकर बैठ गई थी। क्यों नहीं पीना मेरी गुड़िया ने दूध? फिजा ने उसे प्यार से गोद में बिठाकर पूछ रही थी। इसमें चॉकलेट नहीं है, रिमशा ने अपनी मासूम आवाज़ से कहा। अच्छा, तो आज मैं चॉकलेट मंगवा दूंगी आज आपके लिए, अभी तो पी लो। किंजा उसको पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिमशा जिद लगाकर बैठ गई थी। किंजा भी सोच ही रही थी कि क्या करूँ, जब रिमशा गोद से नीचे उतरने लगी और दूध का गिलास
کنزا کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، نیچے پھسلن ہو گئی۔ رمشا تو بھاگ گئی لیکن کنزا اٹھنے کی لگی تو اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی کسی مضبوط سہارے نے اسے تھام لیا تھا۔ کنزا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ احتشام اس کے معصوم چہرے میں کھو گیا تھا۔ تبھی وہ بھی خود کو سنبھال نہیں پایا اور دودھ سے پھسل کر نیچے ہی گر گیا۔ اب احتشام نیچے تھا اور کنزا اس کے اوپر۔ بچے ان دونوں کو گرتا دیکھ کر ہنسنے لگے، ساتھ میں ملازمہ بھی ہنسنے لگے۔ احتشام اور کنزا نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور یکدم سے دونوں کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ سب ایسے ہی ہنستے رہے۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کتنی دیر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اٹھنے کا تو دونوں کو ہوش ہی نہیں رہا، بس دل میں ایک خواہش تھی کہ یہ وقت تھم جائے اور وہ ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ یہی وہ کمزور لمحہ تھا جب احتشام کے دل میں کنزا بے رجوع ہو چکی تھی۔ پاپا میں آپ کو اٹھاؤں؟ مجھے ہاتھ دے۔ سعد وہیں آ گیا تھا اور اب اپنا معصوم ہاتھ اپنے بابا کے سامنے کر کے کھڑا تھا، جس کو احتشام نے تھام لیا تھا، اور کنزا کو سہارا دے کر وہ دونوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ احتشام شرمندہ سا روم میں جانے لگا اور ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کنزا اسے ابھی تک دیکھ رہی تھی۔ احتشام کا دل کیا کہ رک جائے اور ادھر ہی، لیکن پھر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ کنزا کے دل میں بھی اب سکون سا اترنے لگا تھا۔ جو شخص اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا آج اس کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ وہ اپنے اور احتشام کے گرنے کے سین کو یاد کر کے مسکرانے لگی اور پھر ملازم کو چاکلیٹ لینے کے لیے بھیج دیا اور خود احتشام کے لیے کھانا بنانے لگی۔ صبح کے ٹائم احتشام نے مصباح کو نہیں بلایا تھا۔ وہ حیران تھی کہ کتنا بدل گیا ہے، لیکن وہ ہر بات سے جانتی کہ اس سب کے پیچھے کلثوم بیگم کا ہاتھ ہے۔ احتشام، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آخر مصباح نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، میں نے کیوں ناراض ہونا ہے تم سے؟ احتشام کو بھی اپنی کل والی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیسے شروع کرے۔ اب مصباح نے شروع کر دی تھی تو وہ بھی اس سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ دن بہ دن دونوں کا پیار بڑھتا جا رہا تھا اور کلثوم بیگم کو ان کا یہی پیار کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے مصباح کی ہر بات پہ اعتراض کیا۔ احتشام اور اس کے درمیان لڑائی کروانے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن مصباح سب سمجھ چکی تھی۔ وہ احتشام کے ساتھ لڑائی نہیں کرتی تھی، احتشام کی چپ کر کے سن لیتی تھی اور پھر احتشام کا جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو وہ اسے منا لیتا تھا۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے اور پیار محبت میں خدا نے انہیں ماں باپ بننے کا شرف بخش دیا۔ معصوم سا سعد اس دنیا میں آ گیا تھا۔ کچھ درد اسے اچھا اب ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ابھی آنٹی آ کر مجھے ڈانٹیں گی۔ مصباح زبینہ کو ابھی بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے انداز میں کہتی ہے، بس ابھی ہو رہی ہوں تیار، رات کو بھی نیند نہیں پوری ہوئی تھی، اس لیے اب سستی ہوئی پڑی ہے۔ اچھا جی، بس یہ تمہاری منگنی کا فنکشن ہو جائے پھر آرام سے سو جانا، مصباح اسے پیار سے کہتی ہوئی اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ اوکے ابھی آپ فکر نہ کریں، میں ٹائم سے تیار ہو جاؤں گی۔ زبینہ مصباح کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہتی ہے، اچھا چلو میں باہر کی تیاری دیکھ لوں۔ مصباح کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ان غیروں لوگوں سے اسے اتنا پیار ملا تھا کہ اس کے اپنے اسے کبھی یاد نہیں آئے تھے۔ یادداشت تو اس کی ویسے ہی چلی گئی تھی کار ایکسیڈنٹ میں، لیکن یہاں سب لوگوں کا پیار پا کر اسے اپنا ماضی سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ارے آپی، آپ رو رہی ہیں؟ زوبیہ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو بس خوشی کے آنسو ہیں۔ مصباح اس کو خود سے پیچھے کر کے خود باہر نکل جاتی ہے اور زبینہ سوٹ چینج کرنے کے لیے واش روم میں چلی جاتی ہے۔ بھائی جلدی کر لو ساری تیاریاں۔ اور مصباح، یہ کیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سعدیہ بیگم مصباح سے مخاطب تھی، بس آنٹی میں یہ سلاد بنوا لوں، ملازمات سے پھر چینج کر لوں گی، آپ میری فکر نہ کریں۔ مصباح مسکراتی ہوئی انہیں کمرے میں بھیج دیتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی مصباح سارے کام کروا کے خود تیار ہو کر نیچے آ جاتی ہے۔ بلیو کلر کے ہلکے کام والا سوٹ، اسکارف سے ڈھکا ہوا سر، وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، گویا کہ وہاں سب ماڈرن تھے، لیکن مصباح پہ کبھی بھی کسی نے زبردستی اپنی ماڈرنٹی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہو گئی آپ بھی تیار؟ سوار اسے تیار دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ جی ہو گئی ہوں تیار میں بھی، مصباح نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اب آپ کو ضرور چائے کی طلب ہو رہی ہوگی، اس لیے آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ مصباح نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں جی، آپ کو تو میرا بہت ہی پتہ ہے کہ میں کس
ٹائم آپ کو یاد کرتا ہوں، زوال نے کہکا لگا کر اس بات کی تصدیق کر دی۔ ٹھیک ہے چلیں بیٹھیں آپ، میں لے کر آتی ہوں چائے۔ مصباح نے اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود کچن کا رخ کیا۔ میں ادھر ہی آ جاتا ہوں۔ زوال بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ مصباح خاموشی سے کچن میں پہنچ کر چائے بنانے لگ گئی تھی اور زوال اپنا سیل نکال کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، مصباح سے بے حد محبت کرنے کے باوجود اس نے مصباح کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ بلکہ ہمیشہ اس کی عزت ہی کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مصباح بھی اس کی موجودگی میں ہمیشہ تحفظ محسوس کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے کام خوشی خوشی کر دیتی تھی۔ مہمان آ چکے تھے، صوبیہ اور طلحہ کی منگنی ہو گئی۔ سعدیہ بیگم کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا۔ اس کے شوہر کی ڈیتھ کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ انہوں نے اکیلے ہی اپنے دونوں بچوں کی پرورش کی تھی اور پھر ان کی زندگی میں مصباح آئے اور وہ ان سے آتے ہی سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ اور سعدیہ بیگم اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہنے لگی تھی۔ آج ناشتے کی ٹیبل پر بھی احتشام بہت فریش رہا۔ کنزا بھی بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ احتشام اسے دیکھ کر نظریں فوراً سے ہٹا لیتا اور کنزا دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ چلو دیکھ تو رہے ہیں پاپا، مجھے اسکول نہیں جانا۔ سعد کو آج احتشام اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ کنزا اس کو کپڑے پہنا رہی تھی اور وہ بار بار اسکول نہ جانے کی ضد لگا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، آپ نے پڑھ کر بڑا آدمی بھی تو بننا ہے نا، پھر ورنہ مجھے چھوٹے سے ہی رہ جاؤ گے۔ احتشام نے کنزا کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا، خود اس کے پاس آ گیا تھا۔ میں اسکول جاؤں گا تو پھر آپ کی طرح بڑا بن جاؤں گا؟ سعد اس سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں بالکل میری طرح بن جاؤ گے، احتشام نے اسے کہا اور وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گیا۔ واہ، میں بھی بڑا آدمی بن جاؤں گا اور گاڑی بھی میں خود چلاؤں گا۔ ہاں ہاں، گاڑی بھی خود چلاؤ گے، احتشام کہتا ہوا کنزا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کنزا بھی باپ بیٹے کی باتیں سن کے ہنسنے لگ گئی۔ اس کی ہنسی سیدھی احتشام کے دل پر لگی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ یہ وقت تھم جائے اور وہ بس اس کو ہنستی ہوئی دیکھتا رہے۔ کیا ہوا؟ کنزا نے اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے واپس حقیقت کی دنیا میں لے آئی تھی۔ ہاں وہ بس تم ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، ایسے ہی ہنستی رہا کرو، احتشام کہہ کر نکل گیا تھا اور کہیں دل کی دھڑکن میں ترتیب ہوئی تھی۔ مصباح آج میرے دوست کے گھر پارٹی ہے، تم بھی انوائٹڈ ہو، اس لیے اچھا سا تیار ہو جانا۔ احتشام اسے رات کی تیاری کے بارے میں کہہ رہا تھا، لیکن مجھے کسی پارٹی میں نہیں جانا۔ مصباح نے سعد کو بڑھانے ہوتے ہوئے اسے جواب دیا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم تیار رہنا۔ احتشام نے اسے غصے سے جواب دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی ہر پارٹی پہ جانے سے انکار کر دیتی تھی اور اسے اکیلا جا کر وہاں سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ اس لیے وہ اسے اس بار ضرور لے کر جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس بار فہیم کے گھر پارٹی تھی جو نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ کزن بھی تھا۔ لیکن احتشام مصباح بولنے لگی تھی۔ جب احتشام نے اسے ٹوک دیا تھا، اٹس مائی آرڈر ناٹ ریکویسٹ، احتشام سے بات کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا اور مصباح گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ شاید احتشام سے شادی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے اپنے جیسے کسی مڈل کلاس لڑکے سے شادی کر لینی تھی تو یہ سب اسے نہ کرنا پڑتا۔ رات کے ٹائم مصباح نے گرین کلر کا فراق پہن کر اسکارف کو صحیح سے سر کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ یہ کیا ہے مصباح؟ کلثوم بیگم اس کو دیکھ کر آب گولا ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بھی احتشام کے ساتھ جا رہی تھی۔ کیا ہے آنٹی، کیا کیا ہے میں نے؟ مصباح حیرانی سے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مصباح، یہ کپڑے تبدیل کرو اور ساڑی پہن کر آؤ، یہ اسکارف کو ادھر ہی رہنے دو، کچھ تو ہمارے ساتھ چلنے کے طریقے سیکھ لو، کلثوم بیگم بولتی جا رہی تھی اور لیکن احتشام ایک لفظ بھی نہیں بول پڑا تھا۔ مصباح نے ایک نظر احتشام کی طرف دیکھا کہ کچھ بولے گا، لیکن اس نے بھی نظر جھکا لی۔ مطلب یہی تھا کہ جو امی کہہ رہی ہیں وہی کرو۔ مجبوراً مصباح کو کلثوم بیگم کی پسند کے کپڑے پہننے پڑے، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں چاہتی تھی۔ پارٹی میں پہنچ کر احتشام کو اپنے دوستوں کے ساتھ بزی ہو گیا تھا۔ کلثوم بیگم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ میں لگ گئی تھی۔ مصباح کو کسی نے بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا، وہ ایک کونے میں اکیلی بیٹھی تھی جب فہیم اس کے پاس آ گیا تھا۔ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ آئیں انجوائے کریں پارٹی۔ فہیم نے اپنی آنکھوں میں مکرانہ مسکراہٹ سجائے ہوئے کہا، نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ مصباح نے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا، ارے کیوں ادھر ٹھیک ہو؟ تمہارے شوہر کو تو تمہاری قدر نہیں ہے، اس لیے اس نے تمہیں بلانا بھی پسند نہیں کیا، لیکن ہم تو تمہارے بہت بڑے قدردان ہیں، فہیم نے بہکے بہکے لہجے میں کہا اور اس کے قریب آنے لگا۔ دور رہیں مجھ سے۔ مصباح تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ میں کیوں دور ہو جاؤں؟ بھلا آج ہی تو موقع مل رہا ہے تمہارے نزدیک آنے کا۔ فہیم مزید اس کے قریب آ گیا اور اس کے کمر سے پکڑ لیا۔ چھوڑیں مجھے۔ مصباح خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فہیم پر جنونیت سوار تھی، اس نے ٹرک کی ہوئی تھی۔ احتشام مصباح احتشام کو آوازیں لگا رہی تھی، لیکن احتشام تک اس کی آواز نہیں
जा रही थी क्योंकि उसे फ़हीम ने धोखे से शराब पिला दी थी और अब वो नशे में धुत एक सोफ़े पर गिरा पड़ा था। हाँ, वो नहीं आएगा, तुम उसे अब भूल जाओ, इस वक़्त तुम सिर्फ़ मेरी हो, तुम पे सिर्फ़ मेरा अख्तियार है। फ़हीम ने उस पर गिरफ्त मज़बूत कर ली थी। कुलसूम बेगम का प्लान कामयाब हो रहा था। उसने पिक्स बनानी शुरू कर दी थी। सब मेहमान तकरीबन जा चुके थे। एहतशाम को होश नहीं था और फ़हीम के घर में कोई उसको रोक नहीं सकता था। मिसबा का तमाशा बनाने में सबको मज़ा आ रहा था। फ़हीम ने उसे नीचे गिरा दिया था और खुद जोश से एक और शराब का गिलास मुँह को लगा लिया था। आखिर बिस्वा हिम्मत करके उठी और उसे पीछे धक्का दिया दिया और इधर से भागने लगी। दंगे से वो भाग रही थी। फ़हीम ने भी थोड़ी दूर तक उसका पीछा किया। फिर शराब की वजह से इसमें इतनी ताकत नहीं रही कि आगे जाए, इसलिए वहीं से गिरता पड़ता वापस आ गया था। कुलसूम बेगम को गुस्सा आ रहा था कि ये प्लान कैसे नाकाम हो गया। बिस्वा दौड़ती-दौड़ती आखिर घर पहुँच गई और कुलसूम बेगम भी नशे में धुत एहतशाम को घर ले आई थी। सुबह के वक़्त एहतशाम को होश आया तो उसे रात की कोई बात भी याद नहीं आ रही थी। बिस्वा से बताकर कोई तमाशा नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो खामोश रही। दिन ऐसे ही गुज़रे थे। वो उसको बस बिस्वा कुलसूम बेगम की चालों को अच्छी से समझ चुकी थी और खुद का दफ़ा करती रहती थी। इसी दौरान रिफ्शा भी इस दुनिया में आ गई। एहतशाम बेटी को पाकर बहुत खुश था। रिफ्शा की शक्ल बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी, इसलिए वो एहतशाम को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। ज़ोबिया क्या कर रही हो? बिस्वा ने ज़ोबिया को कॉल पे लगे देखा तो पूछने लगी, अफ़ीफ़ो तल्ला की कॉल आई है। ज़ोबिया ने उसे बताया, तल्ला ने तुम्हें क्यों कॉल की है? बिस्वा ने आखिरी से पूछा, आप ये भी भला कोई पूछने की वाली बात है? वो मेरा मंगेतर है तो इसका कॉल कर के लिए किसी भी वजह से की ज़रूरत तो नहीं होती। ज़ोबिया ने हैरान होकर बिस्वा को देखा फिर सारी बात की। लेकिन ज़ोबिया वो तुम्हारा के लिए नामहरम है, फिर तुम इससे रात के इस टाइम बात कर रही हो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। बिस्वा ने उसे समझाने की अंदाज में कहा, अभी आपको हो क्या गया है? आज के ज़माने में ऐसी बातें कर रही है। अब वो मेरा होने वाला मजाजी खुदा है, मैं इसकी बात को कैसे टाल दूँ? सोबिया उठ खड़ी हुई थी। होने वाला मजाजी खुदा है, अभी मजाजी खुदा बना तो नहीं है, तो फिर इसकी नाफरमानी कैसे हो गई? मेज़बान ने उसे आंखें दिखाई, अभी जस्ट बात ही तो कर रही हूँ, उसने मुझे दिखाकर खा तो नहीं जाना। सोबिया भी मस्जिद लगाकर बैठ गई और अफसोस सिर्फ इस एक बात को सोच लिया कि बस बात ही तो कर रही हूँ। उस एक बात ने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेज़बान ने अफसोस से कहा, आप ही क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहती है कि मैं तला से बात करूँ कि तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी? आप ऐसा क्या भी कैसे सकती हैं? ज़ोबिया के लहजे में सख्ती आ गई थी। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम बर्बाद हो जाओगी, लेकिन किसी भी गैर मर्द से बात करना बहुत बड़े गुनाह के ज़मरे में आता है। जैसे हम छोटी-सी बात समझकर इग्नोर कर देते हैं। बिस्वा का लहजा नॉर्मल था। बस करें, आप ये बहुत सुन ली मैंने आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे मेरा ये हक भी छीन लेंगे। मैं अपने मंगेतर को समझने की कोशिश भी ना कर सकूँ। ज़ोफ़िया गुस्से से कहती हुई बाहर निकल गई और बिस्वा बस अफ़सोस करती हुई वहीं बैठ गई और किन्ज़ा अपना सर पकड़ के खड़ी थी। एकदम से पीछे ही मुड़ने लगी तो एहतशाम के साथ टकरा गई और सॉरी ज़्यादा तो नहीं लगी कहीं चोट? एहतिशाम उसके हाथ को हटाकर सर को देखने लगा, नहीं ज़्यादा नहीं लगी, आपको तो सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। किज़ा शर्मिंदा सी नज़र आया, झुकाए खड़ी थी। अच्छा जी, तो फिर क्या करने की ज़रूरत है मुझे? एहतिशाम का दिल आज शरारत करने पर उतर आ रहा था। जी, वो कंज़ा बस यही कह सकी। हाँ जी, वो क्या? एहतशाम सीने पे हाथ बाँध कर खड़ा हो गया था। कुछ नहीं, किन्ज़ा ने मुस्कुराकर मुँह दूसरी साइड पर कर लिया था। अरे ये क्या, मुँह दूसरी साइड पर क्यों कर लिया है? एहतशाम कहता हुआ दोबारा उसको पकड़ के उसका रुख अपनी तरफ कर लेता है। किन्ज़ा की नज़रें अभी भी शर्म से झुकी हुई थी, गाल लाल गुलाबी हो रहे थे। एहतशाम ने उसकी ठोड़ी को हाथ से ऊपर किया था। किन्ज़ा ने चेहरा ऊपर करके आँखें बंद कर ली थी। एहतशाम ने उसकी बंद आँखों पर बोसा दिया। किन्ज़ा की दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। इसकी सालों की दुआएं रंग लाई थी। अब तो और ज़्यादा शर्म आने लग गई थी उसे। किन्जा सॉरी, एहतशाम ने उसे अपने करीब करते हुए सरगोशी की थी। सॉरी किस लिए? किन्जा ने आंखें खोल दी थी। इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा बुरा करता रहा, तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारी जज्बात की बेकदरी करता रहा और तुम्हें हमेशा तकलीफ देता रहा। एहतशाम ने कहते हुए सर झुका लिया था। प्लीज़ आप ऐसे कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। किन्जा ने उसके सीने पर अपना हाथ सर रख दिया। अब मैं तुम्हें हमेशा खुशी दूंगा। तुमने मेरे बच्चों को अपना समझा, मुझे संभाला, मेरी चाहत की असली हकदार हो तुम। एहतशाम ने उसे पे अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। बिस्वा फ़िक्र और परेशानी में नीचे उतर रही थी जब उसका पाँव सीढ़ियों से फिसला था और ठीक इसी लम्हे सवार ने उसे आकर पकड़ लिया था। बिस्वा ने तो डर से आंखें बंद कर ली थी। अरे संभल कर चला कर,
کریں کی سوچوں میں گم تھی۔ زوال کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے مصباح کو خود سے دور کیا۔ سوری، وہ بس ایسے ہی پتہ نہیں چلا مجھے، مصباح نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ زوال وہاں مزید رکا نہیں تھا، جلدی سے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا اور مصباح اسے حیرانگی سے جاتا دیکھتی رہی۔ آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ مصباح سوچتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میرا خود پہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے رہے، ایسے ہی میری باہوں کے حصار میں رہے۔ زوال کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا، بس بہت ہو گیا، اب ماما سے بات کر کے مصباح کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ زوال نے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ آنٹی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اب کی بار ایسا پلان بناؤں گا کہ مصباح سیدھا اوپر پہنچ جائے گی۔ فہیم کلثوم بیگم کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اس بار کلثوم بیگم کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو فہیم، مجھے جلد از جلد اس سے جان چھڑوانی ہے، تبھی جا کر میں کنیزہ کو اپنے گھر کی دلہن بنا کر لا سکوں گی، کلثوم بیگم غصے سے کہہ رہی تھی۔ بس آنٹی، ایک آخری موقع دے، پھر آپ دیکھیے گا۔ فہیم نے انہیں حوصلہ دیا تھا اور وہ غصے سے اسے دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ تم آج مجھ سے ملنے آ رہی ہو نا؟ طلحہ زوبیہ سے بہت پیار بھرے لہجے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں، آ جاؤں گی۔ زوبیہ بھی اس سے ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ کس سے ملنے جا رہی ہو تم؟ مصباح نے پوچھا، جو اس کی بات سن چکی تھی۔ میں طلحہ سے ملنے جا رہی ہوں، زوبیہ نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ مصباح حیران ہو رہی تھی۔ ہو آپ بھی آج پھر وہی بات؟ آخر کو منگیتر ہے، وہ میرا حق رکھتا ہے مجھ سے ملنے کا، زوبیہ نے غصے سے کہا تھا۔ اس وقت اسے مصباح اپنی سب سے بڑی دشمن لگ رہی تھی۔ لیکن وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، مصباح اس کے قریب آ کر اسے سمجھانے لگی تھی۔ تو پھر؟ زوبیہ نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کر کے ڈٹائی سے پوچھا۔ تو پھر یہ کہ تم اس سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ مصباح نے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ دیکھیں ابھی، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، کوئی جاہل اور گنوار نہیں ہوں جو آپ مجھے سے پوچھنا پڑے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس لیے آپ میرے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گی تو بہتر ہوگا۔ زوبیہ انہیں انگلی سے وارن کرتی ہوئی غصے میں باہر نکل گئی اور مصباح وہیں سر پیٹ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر والوں کے بہت احسانات تھے اس پہ، وہ اگر سعدیہ بیگم کو کچھ بتاتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ الٹا اسے ہی غلط سمجھتی، اس لیے وہ مجبوراً چپ کر گئی تھی۔ آپ کے لیے یہ ڈاک آئی ہے۔ ملازم نے احتشام کو ایک لفافہ پکڑایا تھا۔ یہ کس نے بھیجی ہے؟ احتشام نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ جی میں نہیں جانتا کہ کس نے بھیجی ہے، ملازم نے مؤدب انداز میں کہا تھا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ احتشام نے اس کو جانے کا کہہ کر وہ لفافہ کھولنے لگا۔ لفافے میں موجود پکس دیکھ کر وہ اسے دھچکا لگا۔ مصباح فہیم کی باہوں میں تھی۔ احتشام غصے سے لال ہو گیا تھا، وہ فوراً سے اپنے کمرے میں گیا۔ یہ کیا ہے مصباح؟ احتشام نے اس کے منہ پر وہ پکس پھینکتے ہوئے چلانے کے انداز میں پوچھا تھا۔ یہ کیا ہے یہ؟ مصباح بوکھلا گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پکس دیکھ کر سب کچھ سمجھ چکی تھی کہ کلثوم بیگم اپنی چال چل چکی تھی۔ احتشام، یہ سب جھوٹ ہے، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ مصباح اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس کرو، یہ ڈرامے کلثوم بیگم چلائی تھی۔ اس بار وہ بھی احتشام کے پیچھے ہی آ چکی تھی۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے احتشام۔ مصباح روتی گرتی اس کے قریب قدموں میں بیٹھ گئی تھی، لیکن احتشام کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ اس نے مصباح سے پیچھے دھکا دے دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ کلثوم بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، کہیں بھی یہ میرا گھر ہے، مصباح نے اسے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ تجھے تو میں سیدھا کرتی ہوں۔ ابھی کلثوم بیگم اسے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی تھی۔ اس سارے سین میں احتشام ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ کلثوم بیگم اسے گاڑی میں زبردستی بٹھا چکی تھی۔ ڈرائیور، جاؤ اس کو اس کے بھیکے چھوڑاؤ۔ مصباح روتی بگلتی رہی، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ بچے بھی اس سے چھل چکے تھے۔ وہ بے یار و مددگار تھی، بے سہارا تھی، جس کے سہارے آئی تھی۔ وہ ایک جھوٹی سی غلط فہمی کا شکار ہو کر اس کی برسوں کی محبت کو رون چکا تھا۔ اتنا بھی اعتبار نہیں تھا اسے اپنی محبت پر کہ وہ کبھی غلط نہیں کر سکتی۔ اس نے بے بسی سے سر پیچھے سیٹ پر ٹکا لیا تھا۔ بیگم صاحبہ، بریک کام نہیں کر رہی۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا تھا۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کوشش کرو گاڑی روکنے کی۔ مصباح نے پریشانی میں آگے ہو کر اسے نصیحت کی۔ نہیں بیگم صاحبہ، یہ نہیں رک سکتی۔ اب آپ گاڑی سے چھلانگ لگا دیں۔ ڈرائیور نے اسے کانپتی آواز سے کہا تھا۔ نہیں، میں کیسے چھلانگ لگا سکتی ہوں؟ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے۔ مصباح نے
اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیگم صاحبہ پلیز میری بات مان لیں. ڈرائیور بار بار اسے ایک ہی بات کر رہا تھا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی. گاڑی ایک ویران جگہ پر لے گیا تھا. ڈرائیور بیگم صاحبہ آپ چھلانگ لگا دیں پھر میں بھی چھلانگ لگا دوں گا. ڈرائیور نے پھر مصباح کو کہا تھا. اب اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. اس نے جلدی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور سیدھا جا کر ایک پتھر سے ٹکرائی تھی اور وہ وہی بے ہوش ہو گئی تھی. اور ڈرائیور نے نکلنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ سامنے سے آتے ٹرک سے اس کی گاڑی ٹکرا گئی تھی اور گاڑی وہی ریزہ ریزہ ہو گئی تھی. ساتھ میں ڈرائیور بھی جان کی بازی ہار چکا تھا. اس سے پہلے کہ کوئی تک وہاں تک پہنچتا گاڑی کو آگ لگ چکی تھی. اس طرح جب احتشام کو اطلاع دی گئی تو اس کے نزدیک مصباح اور ڈرائیور دونوں مر چکے تھے. کلثوم بیگم مطمئن تھی کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی تھی لیکن احتشام اپنے ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گیا تھا. تو اسے اپنا ہوش تھا نہ ہی بچوں کا ہوش تھا. وہ خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتا تھا کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو آج وہ زندہ ہوتی. اسے اپنا آپ زہر لگنے لگا تھا. نفرت ہونے لگی تھی اسے خود سے. شاید وہ ساری زندگی اس گلٹ میں زندگی گزار دیتا لیکن اب ایک دن کلثوم بیگم اور فہیم کی آپس میں ہوتی گفتگو کو وہ سن لیتا ہے جس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ مصباح بے قصور تھی اور اس کو قتل کروایا گیا تھا. تبھی اسے احتشام نے اپنی ماں سے سارے تعلق ختم کر لیے تھے اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا. پھر رضا صاحب نے کافی منت مساجد کی تب جا کر وہ کنزا سے شادی کرنے پر رضامند ہو گیا تھا. لیکن شرط صرف یہی تھی کہ وہ بچوں کے لیے اس گھر میں آ رہی ہے. رضا صاحب اسی بات پر بھی مان گئے تھے کہ چلو شادی کے لیے تو مانا. کنزا کو پہلی رات ہی احتشام نے اپنے رویے سے باور کرا دیا تھا کہ اس کی کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. کنزا روتی ہوئی سو گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا سب ٹائم احتشام کے بچوں کو دینا شروع کر دیا تھا. ماما مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. زوار سعدیہ بیگم کے روم میں آ گیا. ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے. سعدیہ بیگم نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا. ماما میں مصباح سے شادی کرنا چاہتا ہوں. زوار نے تو جیسے سعدیہ بیگم پر بم پھوڑا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم. سعدیہ بیگم غصے سے چلائی تھی. کیا ہو گیا ہے ماما آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں. تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا. تم ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی بات کر رہے ہو جسے ہم جانتے تک نہیں ہیں, جو خود اپنے بارے میں نہیں کچھ جانتی. تم اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو. سعدیہ بیگم کا غصہ اب بھی کم نہیں ہو رہا تھا. ماما تو ہمیں اس بات کے اس سے کیا لینا دینا کہ وہ کون تھی. ہمیں تو اس بات سے تعلق نہ ہے کہ وہ اب ہمارے گھر کا حصہ ہے. زوار نے سعدیہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. بس زوار اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں. جاؤ اپنے کمرے میں. ہمیں تم سے اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے. سعدیہ بیگم نے اسے اب ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا تھا. زوار چپ کر کے چلا گیا تھا لیکن ابھی بھی اس کا ارادہ نہیں بدلا تھا. یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے. میں کیسے زوار کی اس سے شادی کروا دوں جو کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی تھی. پتہ نہیں وہ اس کا جائز بچہ تھا یا شادی شدہ تھی. میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی. میں تو بس تو ہی میری مدد فرما. وہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. کتنی جگہ سے کوشش کی ہے کہ مصباح کی پہچان مل جائے لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. میں کیا کروں میرے خدا. سعدیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی. زوبیہ یار کیا ہو گیا ہے. اب تم مجھ سے پردہ کرو گی. میں تمہارا ہونے والا ہسبینڈ ہوں اور مجھے تم سے دور ہونے کی کوشش کر رہی ہو. طلحہ نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی. وہ اسے ہوٹل کے ایک روم میں لے آیا تھا اور وہ اب اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. زوبیہ یہ سب نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی طلحہ کی محبت میں اس نے وہ سب کر دیا تھا جس سے مصباح ڈرتی تھی کہ منگیتر نامحرم ہی ہوتا ہے. جان اب پلیز رو نہیں. جلد ہی تو ہماری شادی ہونے والی ہے. طلحہ اسے بھسلا رہا تھا لیکن زوبیہ مسلسل رو رہی تھی. شاید کہیں اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا. وہ پچھتا رہی تھی لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. طلحہ نے زوبیہ کو کسی طرح بھلا پھسلا کر گھر بھیج دیا تھا. بہت دیر تک وہ روتی رہی تھی لیکن کسی کو کچھ بتا نہیں پائی. کنزا جلدی سے میرے روم میں آؤ. احتشام نے کنزا کو میسج کیا تھا جب وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی. دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی. وہ پر خود کو سنبھالا تھا. ایسا ایسا قدم اٹھاتی وہ روم میں پہنچ چکی تھی. روم میں صرف کینڈلز کی روشنی تھی. ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی. احتشام نے اسے کمر سے پکڑ لیا تھا. سانسیں تھم سی گئی تھی. ویلکم میری سویٹ وائف. میری لائف. احتشام نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی. کنزا شرم سے چھپ گئی تھی اور سر احتشام کے سینے میں چھپا لیا تھا. شام نے اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر کر کے اس کی پیشانی پر بے مہر نصب کی تھی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے گیا تھا. اور ایک نیو زندگی کا آغاز ہو چکا تھا. اس بات سے آزاد کے آنے والے دنوں میں ایک طوفان اٹھنے والا ہے. سعدیہ بیگم اب آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی. کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ شوگر چھوڑ دیں. آپ کی صحت کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے. لیکن مجال ہے کہ آپ میری بات سن لیں. ڈاکٹر مصباح
डॉक्टर मिसबा सारिया बेगम को समझा रही थी। आज वो अपना चेकअप करवाने आई थी। अरे मिसबा नहीं पी जाती मुझसे फीकी चाय, सारिया बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर अब इसका क्या हाल है? डॉक्टर मिसबा जो कि उसकी फैमिली डॉक्टर थी, सारिया बेगम का काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी, उसकी तरफ मुतवज्जो होकर पूछने लगी। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, इस पेशेंट को होश आ गया है, आप प्लीज़ जल्दी से आए। नर्स भागती हुई यहीं आ गई थी। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी खबर है, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर मिसबा ने उठते हुए कहा। सारिया, आप इधर ही बैठो, मैं अभी इस पेशेंट को देख कर आती हूँ। सारिया मिसबा बेगम को कहकर आगे बढ़ी थी। कौन सी पेशेंट? सारिया बेगम ने उसकी तरफ देखा था। अभी टाइम नहीं है बताने का, आप भी मेरे साथ ही चलिए, मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर मिसबा कहती हुई निकल पड़ी थी। साथ ही सारिया बेगम भी चल पड़ी। एक कमज़ोर सा वजूद जिसकी नज़र छत पर थी, जाने क्या तलाश कर रही थी वो लड़की। कैसी है आप? इस डॉक्टर मिसबा ने उसके करीब बैठकर अपना ये से पूछा। जवाब नहीं दिया गया था। डॉक्टर साहबा ये जब से होश पे आई है उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। नर्स उसे इस कमज़ोर वजूद की हालत के बारे में बता रही थी। ओह सैड, पता नहीं अब ये और कितने दिन नहीं बोलेगी, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। डॉक्टर मिसबा परेशानी से इस वजूद को देखते हुए कह रही थी। कौन है ये मिसबा? सादिया बेगम का सुबह सबर जवाब दे रहा था, आकर बोल पड़ी। तभी इस कमज़ोर वजूद में जान महसूस हुई थी। मिसबा उसकी ज़ुबान से भी निकला था। डॉक्टर मिसबा की तवज्जो दोबारा इस वजूद की तरफ हो गई थी। बोल रही है, इट्स अमेजिंग। 2 मंथ बाद आज ये बोली है। डॉक्टर मिसबा खुश हो रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर मिसबा ने उससे पूछा था। मिसबा इस वजूद को शायद अपना नाम याद था। ओह वाह, तो तुम्हारा नाम ही मिसबा है? डॉक्टर मिसबा ने उसके बालों में हाथ फेरा था। एक बार फिर वो वजूद खामोश हो गया था। कहाँ रहती हो तुम? कौन हो तुम? डॉक्टर मिसबा डॉक्टर मिश्रा को अब अपना शक यकीन में बदलता नजर आ रहा था। इस वजूद ने एक दफ़ा फिर छत को घूरना शुरू कर दिया था। सादिया अभी भी वही थी। क्या है अब ये, कुछ बताओगी मुझे? सादिया बेगम एक दफ़ा फिर से बोली थी। आए सादिया बेगम, मैं आपको सब बताती हूँ। डॉक्टर मिसबा इनको लेकर बाहर निकल गई थी। आज से 2 मंथ पहले इस लड़की को इस अस्पताल में लाया गया था। इस वक्त उसकी हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। इसके पेट में बच्चा मर चुका था, लेकिन उसे बिल्कुल होश नहीं था। हमने वो बच्चा निकाल दिया था। इसके बाद जब उससे होश आया तो ये चुप रही। हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये खामोश बस छत को घूरती रहती थी। फिर अभी 2 दिन पहले ही हमने इसका इलाज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। और अब उसे होश आया है तो उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन शायद इसका नाम मिसबा है, या फिर ये मुझे पुकार रही थी। कुछ कह नहीं सकती। डॉक्टर मिसबा ने परेशानी से सारी बात उन्हें बताई। हो तो ये बहुत ही बुरा हुआ इसके साथ, अब पता नहीं ये कब तक ठीक होगी। सारिया बेगम अफसोस करने लगी थी। हाँ, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन अस्पताल के इंतज़ामिया का कहना है कि वो उसको इधर नहीं रख सकते, इसलिए अब उसे कहीं और शिफ्ट कर देंगे। इस डॉक्टर बिस्वा के लहजे में अफसोस था। और तभी सादिया बेगम ने फैसला किया था। क्या मैं बिस्वा को घर ले जा सकती हूँ? सादिया बेगम ने कहा था। क्या ऐसा हो सकता है क्या आप किसी बेसहारा को सहारा दें? डॉक्टर बिस्वा ने खुशी से कहा। हाँ, मुझे इस मासूम सी लड़की पर बहुत तरस आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि ये कहीं रुल जाए, इसलिए उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, सादिया बेगम ने कहा। और इस तरह पूरी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद मिसबा सादिया बेगम के घर आ गई। पहले कुछ दिन तो मिसबा सब छत को घूरती रहती थी, खुद को पहचान तलाश करती रहती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ज़ोआर और ज़ोबिया ने उसे इस अजियत से निकाल लिया था। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ गई थी। मामा तल्ला के पापा ने हमारे साथ धोखा किया है। ज़ोआर पर शादी से घर में दाखिल हुआ कहीं ये अल्फाज ज़ोबिया के कान से भी टकराए थे। वो तड़प कर बाहर निकली थी। क्या कह रहे हो बेटा, क्या हुआ है? सादिया बेगम परेशानी से बाहर निकली थी। मामा, इनका कोई बिजनेस सेटअप नहीं है, वो बिल्कुल ही कंगाल है। ये तो बस उनकी साजिश थी कि हमसे रिश्ता करके ज़ोबिया के हिस्से की जायदाद पर कब्जा कर लें और सारी ज़िंदगी ऐश करें। ज़ोहर गुस्से से सब कुछ कह रहा था और ज़ोबिया के लिए ये सुनना क़यामत से कम नहीं था। ओह माय गॉड, शुक्र है कि शादी से पहले ही उनकी असलियत पता चल गई। सादिया बेगम शुक्र अदा कर रही थी इस बात से जान के उनकी बेटी क्या गुल खिला चुकी है। नहीं मामा, ऐसा नहीं कहे, वो कैसे भी है, मुझे इसी से शादी करनी है। ज़ोबिया रोती हुई वहाँ के कदमों में गिरी थी। क्या हो गया है तुम्हें मेरी गुड़िया? तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी तो नहीं है जो इसके लिए रो रही है? ज़ोहर ने उसे उठाकर गले से लगाया था। लेकिन भाई, मुझे इससे मोहब्बत है। ज़ोबिया भी रो रही थी कि वो कितनी पागल थी। वो काश के बिस्वा की बात मान लेती तो आज ये सब ना होता। वो रोते हुए भी यही सोच रही थी। नहीं बेटा, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, इसलिए भूल जाओ इसे। सौदिया बेगम ने फैसला सुना दिया था। ज़ोबिया रोती हुई कमरे में चली गई थी। अब उसे सारी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत का मातम बनाना था। एहतेशाम, आज जल्दी आ जाना। फिज़ा उसे टाई पहनाते हुए ऑर्डर कर रही थी। क्यों खैरियत, आज क्या खास करने वाली हो जो मैं जल्दी आ जाऊँ? एहतेशाम ने उसे आंखों में समोते हुए कहा था। आज मुझे शॉपिंग पर जाना है। किन्जा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। अच्छा, क्या शॉपिंग कर दी है तुमने? एहतेशाम ने सवाल किया था।
بس کرنی ہوگی کچھ تو بچوں کے کپڑے لینے ہیں اس لیے کچھ لینا ہے تو پھر آپ کے لیے بھی کچھ لینا ہے کنزا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوری لسٹ بتائی تھی۔ اچھا جی، احتشام نے اس سے قریب کر لیا تھا۔ جی اور آپ آ- اب آپ جائیں، کنزا نے اسے پیچھے کیا تھا اور خود واش روم میں چلی گئی تھی۔ احتشام مسکراتا ہوا نکل گیا تھا۔ زوبیہ کس بات کا شوق منا رہی ہو تم؟ ثانیہ بیگم اسے ڈانٹ رہی تھی۔ جاؤ شاپنگ کر کے آؤ، کل ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے، تمہاری کزن کی شادی ہے، اور مصباح کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ماما مجھے کہیں نہیں جانا، زوبیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں نہیں جانا، اور یہ کب تک تم اس گھٹیا انسان کی جدائی کا روگ بناتی رہو گی؟ ثانیہ بیگم غصے سے مخاطب تھی۔ ماما مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ اس ٹاپک کو کلوز کر دیں۔ زوبیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اور میں چلی جاتی ہوں بازار، یہی بہتر ہوگا، زوبیہ کہتی ہوئی چینج کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ وہ کسی طرح بس جان چھڑانا چاہتی تھی اس ٹاپک سے، اس لیے مجبوراً بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مصباح کو ثانیہ بیگم پہلے ہی کہہ کر گئی آئی تھی کہ تیاری کر لو زوبیہ، اور تم دونوں جا کر اپنی پسند کی ڈریسز لے آؤ۔ وہ بھی تیار ہو کر ادھر ہی آ رہی تھی کہ چلیں پھر زوبیہ، مصباح نے خوشگوار موڈ سے کہا۔ جی چلیں آپ ہی۔ زوبیہ اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ شاپنگ ہال پہنچ چکی تھی۔ جتنا احتشام اور کنزا پہلے ہی موجود تھے اپنے خیالوں میں گم، مصباح ایک سوٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ احتشام، وہ دیکھے، مجھے وہ سوٹ بہت پسند آ رہا ہے، ہمیں اس لڑکی سے وہ سوٹ لے کر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ کنزا احتشام کا ہاتھ پکڑ کر ادھر ہی لے آئی تھی۔ سنیں یہ سوٹ ہمیں دکھا دیں۔ کنزا اب اس سے مخاطب تھی۔ ایک دم سے مصباح نے سر اٹھایا اور کنزا اور احتشام کی نظر اس پر پڑی تھی۔ حیرت کا جھٹکا لگا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ جی یہ لیں، دیکھ لیں۔ مصباح ہر بات سے ہر جان وہ سوٹ ان کو پکڑانے لگی تھی، لیکن کنزا کو اب سوٹ کا ہوش کہاں رہا تھا۔ مصباح، کنزا کی زبان سے بس اتنا ہی نکلا تھا، جی۔ مصباح نے بھی جی کہا تھا۔ مصباح، تم زندہ ہو؟ احتشام ایک دم سے اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی محبت اس کے سامنے تھی، جس کی جدائی کا سوگ وہ کتنے دن تک مناتا رہا تھا، خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا رہا تھا۔ جی مجھے کیا ہونا تھا، اور آپ کون ہیں؟ مصباح نے اجنبی سے لہجے میں پوچھا تھا۔ مصباح، تم مجھے نہیں پہچان رہی؟ احتشام حیران ہوا تھا۔ جی میں آپ کو نہیں پہچانتی، مصباح نے دوبارہ اسی لہجے میں جواب دیا۔ مصباح، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے لگا تم مر گئی ہو، میں کتنے ہی دن تمہارے یاد میں تڑپتا رہا، بے چین رہا، اور آج تم میرے سامنے ہو۔ مصباح، احتشام خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہا تھا۔ زوبیہ بھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ زوبیہ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی، وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ مصباح آپی کو اپنی پہچان مل جائے۔ ہاں یہ میری بیوی ہے، احتشام اسے فخر سے بتا رہا تھا۔ مصباح خود حیرت میں ڈوبے کھڑی تھی، اور کنزا کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ مانا کہ وہ بری لڑکی نہیں تھی، لیکن اب اس مقام پر جب وہ اسے بہت مشکل سے اپنی محبت ملی تھی، وہ اس کو کیسے کسی اور کو سونپ دیتی، لیکن وہ مجبور تھی۔ احتشام کی آنکھوں میں جو چمک اسے آج نظر آ رہی تھی، وہ اپنے لیے اسے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ میری ماما نے بہت کوشش کی کہ مصباح آپی کی پہچان ڈھونڈنے کی، لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں ابھی ماما کو یہ خوشخبری سناتی ہوں۔ زوبیہ ثانیہ بیگم کو نمبر ملانے لگی، اور احتشام نے آگے بڑھ کر مصباح کو گلے سے لگا لیا، اور مصباح کو ابھی یاد کچھ نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی اسے احتشام کو دیکھ کر اپنے پن کا احساس ہوا تھا۔ کنزا صبر ضبط کر کے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی ثانیہ بیگم زوار کے ساتھ شاپنگ مال آ گئی تھی۔ وہ بھی وہ وہی ایک سائڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اس عظیم عورت کا شکریہ ادا کریں جس نے مصباح کو اس وقت سہارا دیا جب اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ ثانیہ بیگم بھی بہت خوش تھی، آخر کو آج ان کی یہ ذمہ داری پوری ہو گئی تھی۔ آخر خوش نہیں تھے تو دو انسان خوش نہیں تھے، ایک کنزا جس کا شوہر اب پٹ چکا تھا، اور دوسرا زوار جس کی محبت اس سے دور ہو رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، لیکن وہ ضبط کر کے کھڑا تھا۔ ثانیہ بیگم نے خوشی خوشی مصباح کو احتشام کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ مصباح ایک دفعہ پھر سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ احتشام ہوا میں اڑ رہا تھا، وہ تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ کوئی اور بھی وجود اب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کی وہ بالکل پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ کلثوم بیگم نے مصباح کو دیکھ کر اپنے پہلے والے انداز سے اسے ناگواری سے دیکھا اور اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ رضا صاحب مصباح کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے، لیکن بچے اسے کو بھول چکے تھے، وہ کنزا کو ہی اپنی ماں سمجھتے تھے۔ احتشام نے ان کو آگے بلایا کہ اپنی ماما سے ملو۔ وہ اس سے مل تو رہے تھے، لیکن پھر پلٹ کر کنزا کا دوپٹہ پکڑ لیا تھا۔ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا سب، مصباح تم فکر نہیں کرو۔ احتشام نے اس کے چہرے پر بچوں کی وجہ سے پریشانی دیکھی تو اسے تسلی دینے لگا۔ مصباح نے سر ہلا دیا اور مسکرا پڑی، آنکھوں میں خوشی سے آنسو تھے۔ آخر آج اسے اس کی پہچان مل گئی تھی۔ احتشام اس کو اپنی اور اس کی شادی کی پکچرز دکھانے لگا تھا، پھر بچوں کے ساتھ اس کی پکس اسے دکھا رہا تھا۔ مصباح کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کنزا بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ احتشام نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا تھا، مصباح بھی شرما رہی تھی، رات جیسے جیسے کٹ گئی۔ دوسرے دن بھی احتشام نے کنزا کو نہیں بلایا تھا، ایک دفعہ پھر سے کنزا اکیلی ہو گئی تھی۔ احتشام اپنا سارا ٹائم مصباح کے ساتھ گزارتا تھا، اس نے مصباح کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، مصباح کو اب کچھ تھوڑا بہت یاد آنے لگا تھا، لیکن اب اتنا واضح نہیں آیا تھا کہ کچھ بھی
केज़ा बच्चों को टाइम देती है और फिर बाकी का टाइम रोने में गुजार देती है। एक दफ़ा फिर उसकी मोहब्बत उससे दूर हो गई थी। क्या हुआ बेटी, इधर क्यों बैठी हो? रज़ा साहब ने उसे सीढ़ियों पर बैठे रोते देखा तो पूछने लगा, कुछ नहीं हुआ अंकल, बस वैसे ही इधर बैठी हूँ। किज़ा ने अपने आंसू को छुपाने की कोशिश की। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम इतनी शाम की वजह से परेशान हो। उसने मिसबा के आने के बाद तुमसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। रज़ा साहब जो कब से वो ये सब देख रहे थे आखिर बोल बैठे, हाँ उन्हें इस बात की खुशी ज़रूर है कि मिसबा ज़िंदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एहतशाम किज़ा को भूल जाए। किज़ा ने मज़ीद रोना शुरू कर दिया। रज़ा साहब के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसी वक़्त एहतशाम के रूम में पहुँच गया। पापा खैरियत, आप इधर, मुझे बुला लिया होता। एहतशाम ने उनको देखकर कहा, हाँ खैरियत ही है, मैंने सोचा तुम बहुत ही बातें भूल जाते हो। चलो मैं ही आकर तुम्हें याद दिला देता हूँ, किज़ा भी तुम्हारी बीवी है। इस वक़्त उसने तुम्हारा साथ दिया जब तुम अकेले थे, टूट गए थे। आज मिसबा के वापस आने पर तुम उसे भूल ही गए हो। एहतशाम से विदा हो रहा था, मिसबा पर एक बम फूटा था। उसे तो एहतशाम ने कभी नहीं बताया था कि वो किज़ा से शादी कर चुका है। एहतशाम तुम शादी कर चुके हो? मिसबा रोती हुई उससे पूछ रही थी। एहतशाम सर झुकाए खड़ा था। क्या जवाब देता उससे कि इससे मोहब्बत का दावा करने वाला आज किसी और की मोहब्बत का दम भी भरता है। एहतशाम बोलो कुछ। मिसबा के आंसू में अब मज़ीद रवानगी आ गई थी। बेटा क्या ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ये वो टूट गया था, तुम्हारा शौक उसने बहुत मनाया, लेकिन आखिर में मैंने उसे मजबूर किया कि ये दूसरी शादी कर ले, वो भी सब बच्चों की खातिर। इसलिए इसने शादी की, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। किज़ा ने तुम्हारे बच्चों को माँ का प्यार दिया है और अब कुछ हालात ठीक हो गए थे जो अब भी फिर ख़राब हो गए हैं। देखो तुम भी इस घर की बहू हो, लेकिन किज़ा भी इस घर की बहू है, तो तुम दोनों का ही हक है एहतशाम पर। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ़ है कि तुम्हें ये बीवी का दर्जा दे और उसे बुलाना तक पसंद नहीं करे। रज़ा साहब की बातें मिसबा के दिल पर असर कर रही थी। वह फ़ौरन से रूम से निकलकर किज़ा के पास गई थी। किन्ज़ा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ही गलत हूँ, मुझे वापस नहीं आना चाहिए था, मैं क्यों वापस आ गई तुम लोगों की हँसी-मस्ती ज़िंदगी बर्बाद कर दे। मिसबा वो रोती हुई वहीं बैठ गई थी। किन्ज़ा ने उसके हाथों को थाम लिया था। नहीं ऐसा नहीं कहो, तुम तुम हम सब मिलकर रहेंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। किन्ज़ा ने उसे गले से लगाते हुए कहा था। एहतशाम और रज़ा साहब भी वहीं आ गए थे और सबने मिलकर कहत किया था कि वो साथ-साथ रहेंगे। एहतशाम ने किन्ज़ा से भी माफ़ी माँग ली थी और किन्ज़ा को एक दफ़ा फिर अपनी मोहब्बत वापस मिल गई थी। सादिया बेगम कौम में ही सूफिया का रिश्ता तय करके आ गई थी, लेकिन ज़वार मिसबा को भूल नहीं पाया था। अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। इसने की मोहब्बत जनूनियत में बदल गई थी। इसने पिस्टल उठा ली थी और मिसबा के घर की तरफ चल पड़ा था। मिसबा और किन्ज़ा किचन में काम कर रही थी। फारा करके फारिग बैठी बातें कर रही थी जब ज़वार वहाँ दाखिल हुआ था। अरे ज़ोहर आप इधर कैसे हैं? मिसबा खुशकिस्मती से आगे बढ़ी थी, तभी एक फायर की आवाज़ आई थी। किन्ज़ा एकदम से उठी थी। मिसबा के दिल में गोली लगी थी, वो खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। मिसबा किन्ज़ा उसके पास बैठकर उसे बुलाने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार चुकी। ये क्या किया आपने? किन्ज़ा वहीं से बैठकर चलाई थी, तभी ज़ोहर ने खुद को भी गोली मार ली थी और मिसबा के साथ ही ज़िंदगी की बाजी हार चुका था। घर में एक हज़ाम मच चुका था। एहतशाम भी वापस आ गया था, पुलिस को इत्तला दे दी गई थी। एक दफ़ा फिर मिसबा उसे छोड़कर जा चुकी थी। एक लंबी अज़ियत में मुब्तला करके सब रो रहे थे। सादिया बेगम ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी थी, अपनी औलाद जिसके सहारे वो जी रही थी। इस तरह ज़ोहर सबको दर्द देकर खुद अपनी नींद सो गया था। एहतशाम एक दफ़ा फिर से टूट गया था। वही खामोशी उसकी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर आ गई थी। किन्ज़ा उसे बहुत टाइम देती थी, लेकिन वो फिर भी हँस नहीं पाता था। एक नन्ही सी कली उनकी आंगन में उतरी और एक दफ़ा फिर एहतशाम मुस्कुराया था। क्या नाम रखता है अपनी बेटी का? किन्ज़ा ने उसको मुस्कुराता देखकर पूछा था। मिसबा नाम रखूँगा मैं अपनी बेटी का, एहतशाम ने मुस्कुराकर कहा। किन्ज़ा ने भी मुस्कुराकर हामी भर ली थी। 20 साल गुज़र चुके हैं मिसबा को हमसे दूर हुए। आज रिमशा भी अपने घर की हो रही है, लेकिन आज भी मिसबा कहीं ना कहीं हमारे आस-पास मौजूद है। किन्ज़ा तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया कि तुमने मिसबा के बच्चों को अपना बच्चे समझकर उनकी तरबियत की। एहतशाम आज खुश था, उसकी बेटी अपने घर की हो रही थी। उसने किन्ज़ा का बहुत शुक्र अदा किया था। शुक्र अदा करके आप मुझे पराया कर रहे हैं। किन्ज़ा की आंखों में आंसू आ गए थे। अरे अरे तुम रोने लग गई, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था यार, एहतशाम ने उसे खुद से करीब करते हुए कहा। तो फिर और क्या मकसद था? किन्ज़ा ने मुंह फैलाकर कहा। कोई भी मकसद नहीं था, बस कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं। हम चाहकर भी इसको खुद से दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई प्यार करने वाला, संभालने वाला साथ मिल जाए तो फिर इस दर्द की चुभन कम महसूस होती है। और तुम वही प्यार करने वाली साथी हो। साथी, आई लव यू किन्ज़ा, माई वाइफ, माई लाइफ। एहतशाम ने उसे सीधे से लगाकर कहा, आई लव यू टू माई स्वीट हस्बैंड। किन्ज़ा ने भी कहा, इसी तरह ज़िंदगी के दर्द में भी कहीं ना कहीं अपनेपन का एहसास ज़िंदगी को पुरसुकून बना देता है। दी एंड। बहुत ही अच्छी कहानी थी, बस मिसबा को मरना नहीं चाहिए था, मेरा जो ख्याल है। बाकी राइटर को बेहतर पता है उसने ये सब क्या किया है। तो थोड़ी दुखी भी है और अच्छी भी है।
तो चलें जी, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, मेरे नॉवेल्स को ज़रूर पढ़ें। बहुत दिनों से क्या, बहुत महीनों से मेरी इनकम नहीं आई, तो जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और आप सब मुझे सपोर्ट करें। और क्योंकि देखें ना, अब आप लोग पढ़ेंगे तो व्यूज़ आएंगे तो मुझे अर्निंग होगी, क्योंकि व्यूज़ नहीं आए तो अर्निंग नहीं होती ना। तो इतने महीने हो गए हैं तो नहीं आई, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे नावल्स पढ़ा करें, मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल